اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت دوزخ کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن ایک مقام ہے اہل اعراف۔ مقام اعراف کہاں ہے اور اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ جو نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، وہ مقام کیا ہے اور وہاں پر کون لوگ رہیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ مقام اعراف میں جو لوگ رہیں گے، قیامت کے روز ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا اصحاب اعراف کا آخری ٹھکانہ بھی مقام اعراف ہی ہوگا؟ اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں ایک پوری سورت کا نام الاعراف رکھا ہے۔ اعراف نمایاں اور اٹھی ہوئی زمین کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 46 اور 49 کی اگر ہم تفسیر دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کے دو مراکز یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچا مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے اور پردے کا کام دیتا ہے۔ اس مقام کی وجہ سے جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اسی مقام کو قرآن پاک نے اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ ایک اونچا مقام ہے جہاں پر سے اعراف پر رہنے والے لوگ دونوں طرف یعنی جنت اور جہنم کے لوگوں کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ مقام اعراف پر بروز قیامت کون لوگ ہوں گے جو کہ جہنم اور جنت کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے اور ان کے سیاہ اور سفید چہروں سے پہچان لیں گے؟ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی 4 آیتوں کا اگر ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب اعراف کے لیے 2 طرح کی مختلف متضاد صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی اور دوسری آیت میں اعراف والوں کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انہیں آرزو ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن کچھ مواقع ایسے درپیش ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب وہ بہشت والوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی جنت میں جا سکتے، لیکن وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب ان کی نظر دوزخیوں پر پڑے گی تو ان کے دردناک انجام کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو جائیں گے اور خدا سے پناہ مانگیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بااثر اور قدرت مند افراد ہیں جو دوزخ والوں کی سرزش کریں گے اور جو بندے مقام اعراف میں رہ گئے ہیں ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اس سے گزر کر یہ منزل حاصل کر سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ یعنی اصحاب اعراف کے لیے 2 مشہور روایات ہیں۔ پہلی روایت سورہ اعراف کی 46 آیت سے کی جاتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہے۔ وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یعنی نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے بلکہ اس کے درمیان میں موجود دیوار پر ہوں گے۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں دیکھ کر اصحاب اعراف انہیں السلام علیکم کہیں گے، اور ان اصحاب اعراف کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی توقع رکھتے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ کئی اہل جنت ابھی حساب کتاب سے فارغ نہ ہوئے ہوں گے مگر اصحاب اعراف ان کے نورانی چہرے دیکھ کر پہچان لیں گے۔
کہ وہ جنتی ہیں تو انہیں السلام علیکم کے بعد جنت کی خوشخبری دیں گے، اور ان حساب کتاب میں مشغول لوگوں کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ ابھی وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو یہ امید ضرور ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کے پلڑے نیکیوں کے اس دن وزنی ہو جائیں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوں گے، اور اس کے بعد آتا ہے کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے ان کی منزل ہاویہ ہے، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پارہ نمبر 30 کے اندر یہ آیات بیان کی گئی ہیں، جنہیں پڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اور جس کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں پر جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی سے کیا فرق پڑتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ان کو دے گا، اور ان کو مقام اعراف پہ روک لیا جائے گا، چونکہ نیکیاں زیادہ نہیں ہیں جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ حکم ہوگا انہیں مقام اعراف پہ ٹھہراؤ، جنت میں نہ دوزخ میں، درمیان میں۔ آپ یہ انتظار کریں گے اور انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن پھر سب حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ دوسری روایت یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آوازیں دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ تفسیر سعدی اور احسن البیان میں ایک اور روایت ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ نہ ہوں گے کہ جن کی بدیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی، بلکہ یہ انسانوں میں سے کچھ مخلص لوگ ہوں گے جن کا مقام و منزلت پورے اہل محشر سے بلند ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہشتی اور دوزخی دونوں گروہوں کو پہچانتے ہیں اور کسی کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، شفاعت اور حکم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جن سے بشر میں سے ہیں یا جنات یا ان دونوں میں سے، اس بارے میں یہ آیات خاموش ہیں، اور ان آیات سے اس معنی کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ انبیاء اور ان کے خلفاء ہوں گے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اصل زندگی تو یہ تھی جیسے سو کے اٹھ کے انسان دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ جو خوابوں میں سیریں کر رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل زندگی یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب کوئی مر کے زندہ ہوگا، جب دنیا سے جائے گا اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوگا، وہ کہے گا اصل زندگی تو یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔